بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تراویح میں 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے ایک چوتھائی تک تلاوت کی گئی۔ شروع میں سورہ توبہ کے بقیہ 5.5 رکوع پڑھے گئے، جن میں جنگ تبوک کے موقع پر منافقین نے جو طرز عمل اختیار کیا اور بعض ایسے مسلمانوں کا جو تھے تو مخلص مگر کاہلی کی بنا پر جنگ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا کہ جب تم تبوک کے سفر سے واپس لوٹو گے تو یہ منافقین اپنے رویے کے بارے میں تمہیں مطمئن کرنے کے لیے گھڑے ہوئے عذرات پیش کریں گے۔ ان سے صاف کہہ دینا کہ ہم تمہارے یہ من گھڑت بہانے ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔ تم اپنے عمل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ تم واقعی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو۔ ابھی تو اسلام سے ان کی بدخواہی کا یہ حال ہے کہ اول تو یہ اس کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، اور اگر حالات سے مجبور ہو کر کچھ کرنا بھی پڑے تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا جرمانہ سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی گردش آ جائے جس سے ان کی جان ان سے چھوٹ جائے، حالانکہ حقیقت میں گردش خود ان پر ہے، اور گردش بھی بہت بری گردش، یعنی آخرت میں نجات سے محرومی۔ کچھ دوسرے لوگ تھے جنہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، فرمایا ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں طرح کی کمائی ہے، ان پر امید ہے کہ اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے صدقہ لے کر انہیں پاک بنا دیجئے اور ان کے لیے دعا کیجئے۔ آپ کی دعاؤں کے لیے تسکین کا سامان، آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا سامان بنے گی، اور ان سے یہ بھی کہیے اب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین تمہارے طرز عمل کو دیکھیں گے، اور بہرحال تم ان قریب اللہ کے حضور پیش کیے جانے والے ہو۔ منافقوں میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے، اسلام کو نقصان پہنچانے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک خفیہ اڈا فراہم کرنے کے لیے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنگ کر چکے ہیں۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہو، آپ پہ کھڑے ہونے کے لیے وہ مسجد سب سے زیادہ حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ نفاق پر بنائی ہوئی عمارت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سمندر میں نکلی ہوئی کگر پر عمارت بنائی ہو، وہ کسی وقت بھی اپنے رہنے والوں سمیت دوزخ میں گر جائے گی۔ بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کے جان و مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، وہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور اب قرآن میں بھی۔ اللہ سے جنت کا سودا کرنے والے دراصل ہمیشہ توبہ کرنے والے، عبادت گزار، شکر گزار، اپنی اصلاح اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہی سچے مومن ہیں۔ ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سورہ ختم کرتے وقت مسلمانوں کو بعض اہم ہدایت دی گئیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو شرک کے ہر شائبے سے پاک کر کے صرف اللہ کے لیے جینے اور اللہ کے لیے مرنے کے مقصد پر قائم کر دیا جائے، اور حق کے سوا اور کسی طرح کی حمایت کا شائبہ بھی ان میں باقی نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ صرف رشتہ داری اور تعلق کی بنا پر جو حمایت ہوتی ہے اس سے نفاق اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن مسلمانوں کا سستی اور کاہلی کے سبب جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے پر بائیکاٹ کیا گیا تھا، ان کی توبہ کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، اور اہل مدینہ اور بدعوں میں سے جو تائب ہو گئے ان کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ اور حق کے لیے جینے والوں سے
खुद को वाबस्ता रखो ताकि उनकी सोहबत में रहकर तुम्हारी कमजोरियों की इस्लाह हो सके। सूरह यूनुस में कुरैश की उस हालत पर अफसोस का इजहार किया कि अल्लाह ने उन्हीं में से एक शख्स पर यह किताब हिकमत उतारी। चाहिए तो यह था कि वो उसकी कदर करते और ईमान लाते। अल्लाह सरकश लोगों को ढील देता है। उसकी वजह यह है कि वो रहमत करने में जल्दी करता है लेकिन कहर करने में जल्दी नहीं करता। वो ऐसे लोगों को मौका देता है कि वो सरकशी में अच्छी तरह भटक लें, कोई हसरत बाकी न रह जाए और अल्लाह की हुज्जत तमाम हो जाए, वरना वो जब चाहे उनका किस्सा पाक कर दे। ये पिछली उम्मतों के अंजाम से सबक क्यों नहीं लेते? कुरैश का एक मुतालिबा यह था कि इस कुरान के अलावा कोई दूसरा कुरान लाओ जिसमें कुछ हमारी बातें भी मानी गई हो, यह अब तरमीम कर लो और कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर मामला कर लो। उसका जवाब दिया गया कि आप बता दीजिए कि मुझे तरमीम या तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं है, ये तो अल्लाह के अहकाम हैं जिनकी तामील के लिए मैं आया हूँ। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो मैं हरगिज उसे पेश ना करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी कि जिनके अंदर सलाहियत है वो इस किताब पर ईमान ला रहे हैं, रहे वो लोग जो अंधे और बहरे बन चुके हैं, तो ये खुद अपने आमाल की बदौलत उस हाल को पहुंचे हैं। अल्लाह ने उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की। जिस अजाब और आखिरत की उनको धमकी दी जा रही है उसके लिए मुतालबा करते हैं कि वो जल्दी आ क्यों नहीं जाती। हालांकि जब वो आ जाएगी तो महसूस करेंगे एक घड़ी से ज्यादा हमने दुनिया में वक्त नहीं गुजारा। हकीकत यह है कि हर उम्मत के लिए एक पैमाना मुकर्रर है, जब वो पैमाना भर जाएगा तो उसको एक मिनट की भी मोहल्लत नहीं मिलेगी। ये अगर इतनी जल्दी मचाए हुए हैं तो उनसे पूछो कि अल्लाह के अजाब का मुकाबला करने के लिए उन्होंने क्या सामान तैयार कर रखा है। उस वक्त तो उनका ईमान लाना भी बेकार होगा। ये लोग आखिर अपनी शाहमत क्यों बुला रहे हैं? अल्लाह की इस अजीम नेमत और रहमत को क्यों इख्तियार नहीं करते जो कुरान की शक्ल में नाजिल हुई है और जिसके आगे दुनिया के तमाम खजाने हीच हैं। आयत नंबर 21 में है कि लोगों का हाल यह है कि मुसीबत के बाद जब हम उनको रहमत का मजा चखाते हैं तो फौरन ही वो हमारी निशानियों के मामले में चालबाजियां शुरू कर देते हैं। उनसे कहो अल्लाह अपनी तदबीर में तुमसे ज्यादा तेज है, उसके फरिश्ते तुम्हारी सब मक्कारियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। चुनाचे जब तुम किश्तियों में सवार होकर बाद मुवाफिक पर खुशी खुशी सफर कर रहे होते हो और फिर यकायक बाद मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों की थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझने लगते हैं कि तूफान में घिर गए, उस वक्त सब सिर्फ अल्लाह ही को इखलास के साथ पुकारते हैं और दुआ करते हैं कि अगर आपने हमें नजात दे दी तो हम आपके शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। मगर जब हम उनको बचा लेते हैं तो ये दोबारा हक से मुनहरिफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे खिलाफ पड़ेगी। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, ये मजे लूट लो, फिर तुम्हें हमारी ही तरफ पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे थे। दुनिया की इस जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी उतारा तो जमीन की पैदावार जो इंसान और जानवरों की खुराक है खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपने बहार पर थी और खेतियां लहला रही थी और उनके मालिक समझ रहे थे कि हम अब उनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं, यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उससे ऐसा गारत करके रख दिया गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करते हैं। खुदा तुम्हें सलामती वाले घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। हर वो शख्स जिसने जुल्म शिर्क किया है, अगर रोज़े क़यामत रोज़े जमीन की दौलत भी हो तो अजाब से बचने के लिए वो उसे फिदिये में देने के लिए आमादा हो जाएगा। जब ये लोग अजाब देखेंगे तो दिल ही दिल में पछताएंगे, मगर उनके दरमियान पूरे इंसाफ से फैसला किया जाएगा और उन पर कोई जुल्म ना होगा। सुनो, आसमानों और जमीनों में जो कुछ है सब अल्लाह का है। सुनो, अल्लाह का वादा सच्चा है
مگر اکثر انسان جانتے نہیں. وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت قرآن آ گئی. یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے. جو اسے مانے ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ چیز بھیجی. اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. آسمان اور زمین میں ذرہ برابر کوئی چیز ایسی نہیں ہے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. سنو جو اللہ کے دوست اولیاء اللہ ہیں انہیں کسی طرح کا رنج اور خوف نہ ہوگا. یہ وہی ہیں جو ایمان لائے اور تقوی کا رویہ اختیار کیا. دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی کامیابی ہے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کا پیچھا کیا. یہاں تک کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر جس کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فسادیوں میں سے تھا. اب تو ہم تیری لاش کو بچا کر رکھیں گے تاکہ بعد کی نسلوں کے لیے تو عبرت ہو. حالانکہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں. سورہ ہود کے 4 رکوع پڑھے گئے. ان میں پہلے بطور تمہید قرآن کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں اتارا ہے. پہلے صرف اصول اور بنیادی باتیں بچے تلے انداز میں بیان کی گئیں یعنی ابتدائی مکمل صورتیں. پھر بتدریج تفصیلات بیان ہوئیں. تمہیدی جملوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پیغام کی وضاحت کی گئی کہ یہ اللہ واحد کی بندگی اور توبہ و استغفار کی دعوت ہے اور میں اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ جو لوگ استغفار کر کے اللہ واحد کی طرف رجوع کر لیں گے اللہ ایک مقررہ مدت تک ان کو زندگی کی نعمتوں اور اپنے فضل سے مالا مال کرے گا. اور جو لوگ اس سے منہ موڑیں گے ان کے لیے ایک بڑے عذاب کا دن سامنے ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب سے مراد اسلام کے مقابلے میں شکست کی پیش گوئی ہے. جزا اور سزا کے منکرین کو اور عذاب کا مذاق اڑانے والوں کو تنبیہ کی کہ یہ دنیا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اللہ نے اسے اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھے کہ لوگ کیسا عمل کرتے ہیں. انسان کا عجیب حال ہے کہ جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے لیکن جب اللہ ڈھیل دیتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے اور شیخی بگارنے لگتا ہے. تھوڑے لوگ ہی ایسے نکلتے ہیں جو مصیبت میں صبر کی اور نعمت میں شکر کی روش اختیار کرتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کی ہاں مغفرت اور اجر عظیم ہے. بتایا گیا کہ ایمان کی توفیق صرف ان لوگوں کو ملے گی جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی. وہ قرآن کو اپنے دل کی آواز سمجھیں گے. رہے وہ لوگ جن کی فطرت کا نور بجھ گیا ہے تو وہ دوزخ کو دیکھ کر ہی قائل ہوں گے. ان دونوں گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گروہ اندھوں اور بہروں کا ہو اور دوسرا گروہ آنکھیں اور کان رکھنے والوں کا ہو. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی سر گزشت سنائی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو بھی آپ ہی کی طرح ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور ان کی قوم نے بھی وہی کیا تھا جو آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے. بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب طوفان میں غرق کر دیے گئے. اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی انہی جیسا ہوگا. آپ نہ گھبرائیں، اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو سرخرو کرے گا. شرط یہی ہے کہ ساری مخالفتوں کے باوجود سیدھے راستے پر جمے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک یعنی 950 برس تک صبر کرتے رہے. 9ویں تراویح کا بیان ختم ہوا. اللہ تعالی ہم